بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی 2 نمبر چینل۔ اوہ ہوئے 2 نمبر نہیں ہے، اولا 2 نمبر نہیں ہے، اچھا ویلکم ٹو مائی چینل علیز ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کل چھٹی کی تھی تو وجہ میں نے آپ کو نہیں بتائی، مصروف تھی میں، کہیں گھومنے نکلی ہوئی تھی۔ زندگی ہے میری بھی، اب میری زندگی ریکارڈنگ کے گرد تو نہیں گھومتی، تھوڑی سی میری زندگی دوسری بھی ہے تو جس میں باہر بھی جاتی ہوں، تو اس وجہ سے جب وہ زندگی وہ والی زیادہ آ جاتی ہے نا، تو پھر اپنی زندگی کو جینے کے لیے میں ادھر سے ایک آدھی چھٹی کر لیتی ہوتی ہوں۔ اسی چینل سے کرتی ہوں، دوسرے چینل سے نہیں کرتی۔ اچھا وہ بھی آپ اپنا رسپانس دیکھ لیں، 100-150 ویوز ہوتے، میرا تے دوبارہ نواں ناول شروع کرنے دل ہی نہیں کرتا پیسی، لیکن چلو میں ناول شروع کیتا وہ 100-200 جنیاں واسطے جو دیکھتے ہیں، جو مجھے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برانڈ نیو ناول جو آپ کو میرے دوسرے چینل کے اوپر بالکل نہیں ملے گا، وہ آپ کو میں یہاں پہ سنا رہی ہوں، لیکن پھر بھی تسی نہیں سنتے تو پھر مرضی تہاڈی۔ میں کسی کا فورس گھر جا کے تو نہیں نہ کہہ سکتی، دل تے میرا کردا تہاڈے گھر آ جاواں تے اپنے سامنے ویڈیو بلوا کے نہ بولوں کہ ہاں بھائی سن دے ہو، میں بیٹھی ہے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پھر پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کے گھروں کا، اور میں اتنے سارے لوگوں کے گھر کیسے ہوں۔ تو خیر گھر آنا کینسل کرتے ہیں، آپ یہیں پہ سن لیں مجھے۔ تو ابھی ہم قسط شروع کرتے ہیں پہلی۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو تو کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن میں پریس کر لیں تاکہ ویڈیو جیسے پوسٹ ہو آپ کو گھنٹی بج جائے کہ بھائی وہ فلانے ناول چینل تے قسط پوسٹ کر دیتی ہے ریج نے، تو جا کے سن لو۔ چلو جی قسط نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا دوراب، ابھی باپ کا جنازہ اٹھے 4 دن نہیں ہوئے اور تم جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہو۔ امی تو جیسے سکتے میں تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا سب سے بڑا بیٹا انہیں یہ دن دکھائے گا۔ تو امی میں کیا کروں، میں بھی بیوی بچوں والا ہوں، بچے ہیں میرے، بیوی ہے، مجھے بھی اپنا آپ دیکھنا ہے، پہلے ابو کا سہارا تھا اب نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے جائیداد میں میرا حصہ دے۔ لاکھ لعنت، لاکھ لعنت، تیری زندگی تے لعنت، تاکہ میں الگ ہو جاؤں۔ وہ بولا تو جیسے امی پر گھر کی چھت آ گری تھی۔ دوراب تم اس گھر کے بڑے بچے ہو، تمہاری کچھ ذمہ داریاں، 3 بہنیں کواری بیٹھی ہیں، ابھی بھی ذرا آپ کی شادی کروائی ہے، جگہ جگہ سے ادھار چڑھا، ہم پر لوگ گھر تک آ رہے ہیں، اور یشب کی پڑھائی ہے، سی ایس ایس کر رہا ہے وہ، اور اس کی پڑھائی میں بھی نہ جانے کتنا خرچہ ہونا ہے۔ تم لوگوں نے اپنی مرضی سے پڑھا لکھا سب کچھ کروایا، اس کا بھی تو کوئی خواب ہے، باپ نہ صحیح تم لوگ اس کے بھائی بن کر اس کا سہارا تو بن سکتے ہو۔ او خدایا امی میں کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کچھ کروں گا، یشب کا بھی حصہ ہے نا جائیداد میں، اس گھر میں، زمین میں، کاروبار میں، اسے اس کا حصہ دے دیں۔ وہ بھڑک کر بولا۔ دوراب کیسی باتیں کرے ہو، اگر اس گھر میں بٹوارا کروں تو کس کس کے حصے میں کتنا کچھ آئے گا؟ کتنا کچھ آئے گا کا کیا مطلب ہے؟ 1 کنال کا وہ سائڈ والا پلاٹ ہے، 1 کنال کا یہ والا گھر ہے، اور 1 کنال کی زمین مارکیٹ والی ہے، مارکیٹ والا کنال میرے نام کر دیں، گھر والا یہ پلاٹ ہم یشب کے نام کر دیتے ہیں، اور تیسرا پلاٹ ذرا آپ کے نام کر دیں۔ اور تم لوگوں کی بہنوں کا کیا؟ 3 بہنیں تمہاری، چلو میں تو بوڑھی ماں ہوں، کسی بھی بیٹے کے ساتھ رہ لوں گی، اپنی بہنوں کا خیال نہیں ہے تم لوگوں کو؟ اوہو امی بہنوں کا کیا، آج ہمارے ساتھ ہے کل دوسرے گھر چلی جائیں گی، اور ویسے بھی اب اتنی گئی نہیں ہے ہماری بہنیں کہ ہمارے حصے سے مانگیں گی۔ دوراب مطلب اور رشتوں میں فرق بھول گیا تھا۔ لاکھ دی لعنت تہاڈے تے، ادھا دی بھیناں نوں چاہیے اس طرح دے گندے جنہاں دے بھرا انہاں نوں چاہیے سنگھی پہ انگوٹھا رکھیں، دیو بھائی، نہیں تو خسماں نوں کھاؤ تسی۔ دوراب کیا ہو گیا تمہیں، کیا بکواس کر رہے ہو؟ 3 بہنیں کواری بیٹھی ہیں اور تم؟ امی کیا ساری زندگی یہی دیکھتے رہیں گے کہ 3 بہنیں کواری بیٹھی ہیں؟ ہمارا بھی کچھ حق ہے، اب آگے جانے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ سارا کچھ تو میرے خیال میں آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر لگا دینا ہے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ذرا آپ نے بھی کافی سختی سے کہا تھا۔ لاکھ دی لعنت، تیرے تے بھی لاکھ دی لعنت، بڑا بغیرت، چھوٹا اس تو بڑا بغیرت۔ ہاں تو وہ بھی اسی باپ کی بیٹی ہے جن کے تم تینوں بیٹے ہو، تھوڑا تو ہوش کرو، 2 ماہ کے بعد تمہاری بہن کی شادی ہے، ابھی تمہاری شادی کا قرض نہیں اترا ہے۔ وہ ہر جگہ قیمت پر اپنے دونوں بڑے بیٹے کو سمجھانا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کیا کریں، باپ کا سر سے اٹھا نہیں کہ ان کی زبان قد سے لمبی ہو چکی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان دونوں بیٹوں کو پیچھے سے کون انہیں سب کچھ بولنے پر مجبور کرا ہے۔ ان کی بڑی بہو کوئی غیر نہیں تھی بلکہ ان کے شوہر اپنی لاڈلی بہن کی بیٹی لے کر آئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی فریال تک کو اسی گھر میں دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ فریال کی شادی شاکر کے ساتھ تو ہونی تھی، منگنی ہوئے بھی سالوں گزر چکے تھے۔ اپنی بڑی بیٹی تو وہ 4 سال سے ان کے گھر میں رخصت کر چکے تھے، ماشاءاللہ سے 2 بچوں کی ماں تھی وہ، لیکن رشتے بنانے اب تک نہیں آئے تھے۔ گھر میں اس کی وجہ سے اکثر لڑائی جھگڑے لگے رہتے، ذرا سی بات کو شوہر کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتی، اور وہ نہ تو ماں کا لحاظ کرتا نہ ہی بہنوں کا۔ لاکھ دی لعنت ادھا دے شوہر دے اوتے، تے ادھا دے گاندے نوں چک کے گھروں باہر مارو۔ دوسرے بیٹے کی شادی بھی 2-3 ماہ پہلے ہوئی تھی، جگہ جگہ سے قرض لیا ہوا تھا، چھوٹے بڑے کہیں اخراجات پورے کیے تھے، اب آہستہ آہستہ اس قرض کو دینے کی باری ہے، تو احمد صاحب ایک آدھ چپکے سے خالقی خدا سے جا ملے۔ 2 ماہ کے بعد بیٹی فاریہ کی شادی تھی، ایسے میں دونوں شادی شدہ بھائی حصہ لے کر الگ ہو جانا چاہتے تھے۔ امی کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یشب خاموش تھا، لیکن امی کو اب تینوں بیٹوں سے امید ختم ہو گئی تھی۔
लानत इतना के भाइयों के ऊपर ही, बगैरतों के ऊपर, नीच घटिया, बीवी दे पिछे जोरू के गुलाम, लानत दे मारे हुए। कर्जा नहीं देना याद, कर्जा जेड़ा बाप चला गया उनका ही आ, जायदाद नु इन्हां नु आ, लानत पे बगैरत इंसान। भाई हमारी बहनों को हमारी ज़रूरत है, अब्बा नहीं रहे लेकिन भाई होने के नाते हमें बस कर दो यशब, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बहन ज़रिया पर तुम्हारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैं बीवी बच्चों वाला अपनी औलाद पालूँ या बहनों को पालूँ? तेरे वगैरह ना फिर जलील ही होंगे, जिन्हों को भैनों वास्ते कुछ नहीं ना होंदा, वो सारी ज़िंदगी जलील ही होंगे। ज़रा आप तो चला गया ना सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे सर पर डाल कर, मैं नहीं हैंडल कर सकता ये सब कुछ। महंगाई देख रहे हो तुम? अब्बा कोई करोड़ों की जायदाद छोड़ कर गए नहीं है कि घर बैठ कर पालूंगा, कमाऊंगा तो ही खाऊंगा ना। वैसे भी इस महंगाई में 60,000 की तनख्वाह में क्या है मुझे मत रोको, मैं नहीं उठा सकता ये जिम्मेदारियाँ, मुझे माफ़ रखो, दुराब ने हाथ जोड़ते हुए कहा था। जब केशव मजीद एक लफ्ज़ नहीं बोल पाया अपने भाई को रोकने के लिए। इसने एक नज़र अपनी माँ को देखा जो खामोशी से कुर्सी पर बैठी हुई थी। दोनों बेटे अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए थे, जबकि अम्मी अब इसकी तरफ से जवाब की मुंतज़िर थी। जबकि यशब तो ये सोच रहा था कि 3 बहनों का बोझ बाप के जाते इसके कंधों पर आ गया था। बड़े दोनों भाइयों ने घर के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी अलविदा कर दिया था। अम्मी से अजीब सी निगाहों से देख रही थी। यकीनन बड़े दोनों बेटों की तरह वो अपनी इस 5वीं औलाद से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इनके पास आकर बैठ गया। अम्मी आप फ़िक्र ना करें, मैं कल से यूनिवर्सिटी जाने के बजाय कोई काम ढूंढूंगा। अम्मी फ़िक्र ना करें, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुँह नहीं फेरूंगा। वो अपनी माँ को यकीन दिला रहा था, जबकि वो बिना कुछ बोले इसके सर पर कंधे पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। रो ना दी जान दो ना बगैरता दी। राफिया बेगम और अहमद साहब की 6 औलादें थी। पहले 2 बेटे दुराब और ज़रिया, फिर 2 बेटियां फारिया और फरवा। इसके बाद अल्लाह ने एक और बेटा यशब दिया और फिर सबसे छोटी एक और बेटी फरियाद। अहमद साहब अपनी हयात में अपने बड़े दोनों बेटों की शादी कर चुके थे। दुराब की शादी 4 साल पहले अपनी छोटी बहन की सबसे बड़ी बेटी इरम से करवाई थी। वैसे एक ना ज़िंदगी का असूल है, कभी भी ये जो इस तरह की फैमिली हो ना, ये बहन भाई सिर्फ शादियों से पहले सगे होते हैं, स्पेशली भाई। तो इस तरह के घरों में पहले बेटियों की शादी करनी चाहिए। जबकि ज़रिया आपने अपनी पसंद से लड़की का जिक्र किया था और वो इसका रिश्ता लेकर वहीं चले गए थे। फारिया का अच्छा रिश्ता बड़े ख़ानदान से है, सो वो जल्द से जल्द इसे भी रुखसत करके अपने फ़र्ज़ निभाना चाहते थे। फरवा के लिए भी रिश्तों की बात चल रही थी। यशब फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहा था और फयाल की मंगनी भी बचपन से बड़ी बहू इरम के भाई शाकर से तय थी। और ऐसे में अहमद साहब के इंतकाल के बाद दोनों बड़े बेटे अपना हिस्सा लेकर अलग हो चुके थे। न जाने आगे क्या होना था, अभी तो इम्तिहान शुरू हुए थे। अहमद साहब कहा करते थे, यशब को जिम्मेदारियों में मत उलझाना, वो पढ़ना चाहता है इसे पढ़ने देना। लेकिन अचानक ही वो जिम्मेदारियां निभाने लगा था, सब कुछ उसके सर पर आ चुका था। दोनों भाइयों का कहना था कि हमने तो सिर्फ बाहर की ज़मीनें लिए, घर तो यशब के नाम करवाया। असल ठिकाना तो यशब के पास है और इसके पीछे की वजह भी ये थी कि घर वाली ज़मीन की ना तो मार्केट में कोई वैल्यू थी और ना ही वो सिर्फ यशब की होनी थी, क्योंकि घर पर इसकी बहनों का भी हक था। लेकिन यशब सब कुछ जानकर भी खामोश था। दोनों बड़े बेटों ने बाप की जायदाद में से बेवा माँ का हिस्सा भी नहीं निकाला था, क्योंकि इनके हिसाब से जायदाद के सिर्फ 3 ही हिस्से बनते थे और वैसे भी बाप की नस्ल तो बेटे चलाते हैं, बेटियां तो गैर होती हैं, इन्हें देकर क्या ही फ़ायदा। लानत लानत, ਤੁਹਾਡੀ अपनी औलाद जो ऐसे कुछ करेगी ना ਤੁਹਾਡੇ मरण तो बाद, वो तो ਤੁਹਾਡੇ ना होएगा। क्योंकि यार ये क्या कहते हैं, दुनिया आखिरत की खेती है कह लो, या मकाफात। दुनिया में भुगत के जाता है इंसान जो कुछ बोता है अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के साथ, वो उसने भी तो माँ बाप बनना ना। वो क्या कहते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो उनके भी तो वक्त आना ना। तो जो अज अगले दिन कर रहे हो कल ਨੂੰ भुगत के जाएगा। मेरा तो इस चीज़ पर ईमान है, मैंने देखा है यहाँ पर रियलिटी में, देखा है ऐसा होता है, देखा है मैंने कि जो इंसान है जो भुगता होता है ना, वो उस तक आके रहता है। जिस तरीके से मर्जी आए, अल्लाह पाक कभी भी किसी का सब्र रायगा नहीं जाने देते। आज इनके दोनों बेटों को घर छोड़े तकरीबन 11 महीने हो चुके थे। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। फारिया को माइयों बिठा दिया गया। वो नहीं जानती थी इनका बेटा किस तरह से सारे खर्चात पूरे कर रहा है। दुराब और ज़रिया आपने कह दी शादी वाले दिन पहुंच जाएंगे। मतलब साफ था कि वो शादी पर अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाले थे। इदा दे लानत दे मारे ना विआह ते भी ना बिठाओ, लत्त मार के कड्डो बाहर, दफा हो जिथे पे गंद दे विच पे रहो गंद जे। बस मेहमानों की तरह आना था और फिर चले जाना था। यशब ने तो साफ मना किया था, अम्मी खबरदार जो किसी से भी कुछ मांगा मैं सब कर लूँगा। इनका वो बेटा जो अपने बाप का लाडला हुआ करता था, आजकल दिन में 3-3 नौकरियां करता था। ज़रा आपने तो अपनी शादी का कर्ज लौटाने से भी इनकार कर दिया। इसका कहना था कि अब्बा ने कर्ज सिर्फ इसकी शादी के लिए नहीं लिया, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लिया था, तो कर्ज वो नहीं देगा। तेरे तो फिर अगेन लाख लानत। शुरू में तो 2-3 लोग भी दरवाजे तक आते रहे, लेकिन यशब को गवारा नहीं था जवान बहनों के होते हुए कोई कर्जदार आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए। न जाने इसने 11 महीनों में किस तरह बाप का कर्ज लौटाने के साथ साथ अपनी बहन की शादी के सारे खर्चे का भी इंतजाम कर लिया था। वरना फारिया के ससुराल वाले तो मजीद वक्त देने को भी तैयार नहीं थे। वो पहले बाप के इंतकाल के नाम पर बड़ी मुश्किल से इन लोगों को चंद महीनों का वक्त दे पाए थे। अब तो बात रिश्ता टूटने पर आ गई थी, इसलिए वो शादी के लिए मान गया था, वरना इसका इरादा मजीद 1 साल के बाद अपनी बहन को रुखसत करने का था। ये कुछ पैसे रख लो, मेरी तरफ से जहेज़ में डाल लेना। दुराब ने इसे काम करते करते बुलाया था। आज इसकी बहन की मेहंदी थी, इसके बुलावे पर वो कमरे में आया था। वो एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाने लगा। नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर चुका हूँ, आप रखिए। आप कह रहे थे कि आपके अपने हालात ठीक नहीं चल रहे, फिक्र ना करें, अपनी बहन की हर चीज़ मैंने पूरी कर ली है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला तो दुराब को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। तेरी इज्जत है,
ابھی 11 مہینے پہلے تو اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول تک ڈلوانے کے لیے اس سے پیسے مانگتا تھا اور آج اس کے ہاتھ سے پیسے لینے سے انکار کر رہا تھا۔ بیٹا کوئی 1000 2000 نہیں 1 لاکھ روپے تمہارے کام آئیں گے، میری طرف سے فاریہ کو کچھ دے دینا، جہیز کا قرضہ لیا ہوگا اسی کے لیے رکھ لو، تمہاری کچھ مدد ہو جائے گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ذریعہ کی بیوی اس کی طرف اشارہ کرتی کہ بڑے بھائی نے کیسے پلٹی ماری تھی۔ اسے تو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی کہ وہ بہن کی شادی میں کوئی حصہ ڈالنے والا ہے۔ شکریہ بھائی، نہیں چاہیے، اور میں نے اپنی بہن کے جہیز کے لیے کوئی قرض نہیں لیا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھا رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپتھپاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دراب نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اس لیے نہیں کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو نیچا دکھایا تھا یا اس کے دیے ہوئے پیسے تھامے نہیں تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا اتنا قابل ہو چکا تھا کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تے ادھر رشتے داروں نوں بلان دے حق دے وچ بھی نہیں ہے، دھکے مار کے کڈو انہاں نوں باہر۔ شادی کا دن تھا، وہ جلدی جلدی کام نپٹا رہا تھا، تھوڑی دیر میں اس کی بہن کی رخصتی تھی، جبکہ وہیں موجود خاندان کے بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا، کبھی ایک آ کر اس کے پیروں سے لپٹتا تھا تو کبھی دوسرا، بہت اچھا خاصا تنگ آ چکا تھا۔ بچوں باہر جا کر کھیلو یا ایک طرف ہو جاؤ، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس کا دوست وارث جو ان بچوں کو تیسری دفعہ ڈانٹ رہا تھا، لیکن مجال تھی کہ اس کے ڈھیٹ خاندان کے بچے ذرا سی عقل سے کام لے لیں۔ ان کے بیچ میں شامل اس کا اپنا 2 سالہ بھتیجا بھی تھا، جیسے اس کی بڑی بھابھی کی 14 سالہ بہن اٹھائے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی۔ ارشم، بچے آرام سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جو، راستے میں گھومنا ضروری تو نہیں ہے نا؟ اس نے غصے سے اس 14 سالہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کیا جو اس کے بازو پکڑ کر ادھر کرنے پر ہی سیڑھیوں سے نیچے جا گری تھی۔ خیر اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اتنے بھاری بھرکم شرارہ اگر سنبھالا نہیں جا رہا تھا تو اسے پہننا بھی نہیں چاہیے تھا، گال تو صحیح ہے، اور اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ہرگز نہیں گری، سو وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑا سا گلٹ فیل تو ہو رہا تھا کہ وہ ایک بچی کو گرا کر آیا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اسے سر پر سوار کر لیتا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے زیادہ گلٹ فیل ہوا یہ سن کر کہ جس لڑکی کو اس نے ایک سائڈ کیا تھا وہ گرنے کی وجہ سے اپنے بازو توڑوا چکی ہے۔ اوئے ہوئے، ہڈی نازک بازو توڑوا بیٹھی۔ وہ چھوٹی سی بچی اس کی وجہ سے کافی تکلیف میں تھی، اسے برا لگا تھا، معصوم بچے اگر کھیل بھی رہی تھی تو اسے فضول میں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس معصوم بچی کو اس نے راستے میں کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ سائڈ پر بھی تو کھیل سکتی تھی نا، غلطی اپنی تھی، اس نے اپنے گلٹ کو زیادہ دیر سر پر سوار نہیں ہونے دیا۔ ہاں لیکن امی سے کہہ دے کہ شادی کے بعد پھپھو کے گھر لازمی چکر لگا لیجیے گا، کیونکہ وجہ بچی نہیں تھی بلکہ اس کی اپنی بہن تھی جس کی ہونے والی نند تھی وہ۔ اچھا جی، یہ یشب کے پاس اتنا پیسہ کدھر سے آیا؟ 20 لاکھ کا صرف جہیز دے رہا ہے، شادی کا خرچہ کدھر سے اٹھایا اس نے؟ اتنی دھوم دھام سے شادی کر رہا ہے، امی کوئی لاٹری تو نہیں نکل آئی؟ اللہ آپ لانتی کسی جوگے ہے نہیں، ہن جڑا کردا پیا وہ بھی بغیرتا نوں منظور نہیں ہے، وہ بھی متھے کڑک رہے، لکھ دی لعنت تہاڈی زندگی تے۔ ذریعہ نے کمرے میں آتے اپنی ماں سے پوچھا، وہ تو آئی رات مہندی پر تھے ڈائریکٹ، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے لیے کون کون سی چیز کی تیاری کی گئی ہے۔ امی نے بہن کی شادی کا ذکر ہی چھیڑا تھا، وہ لوگ اپنی غربت کے رونے لگے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے اپنی بہن کی شادی پر، لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم چھوڑو ان سب باتوں کو، یشب جانے اور اس کا کام جانے، تم لوگ تیاری کر کے رکھنا، 6 مہینوں کے بعد ہو سکتا ہے ہم فروا کو بھی رخصت کر دیں۔ میں تو چاہتی تھی کہ دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ ہی اپنے اپنے گھر کا کر دوں، لیکن یشب نے کہا کہ امی 6 مہینے تک صبر کر لیں، میں نہیں چاہتا کہ فروا کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، وہ اس کی شادی بھی بالکل ویسے ہی کرنا چاہتے جیسے تم لوگوں کے ابا کرنا چاہتے تھے، تم لوگوں کے حالات اتنے ٹھیک تو ہے نہیں کہ تم لوگ بہنوں کے لیے کچھ کر سکو، لیکن اپنی تیاری کر لینا۔ صحیح ماری منہ تے چپیڑ بھی مارنا لیک۔ او ہو امی، فروا کا رشتہ دے دیا اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں لگنے دی، ہماری بھی بہن ہے، ہمارا بھی حق ہے، یہ نہیں کہ ہم گھر میں نہیں ہوتے تو آپ لوگ ہمیں گھر کے معاملات کی کانوں کان خبر ہی نہ ہونے دیں۔ دراب کافی سختی سے بولا، کوئی بہانہ نہ ملا اپنی بھڑاس نکالنے کا تو فروا کی شادی کو بہانہ بنا لیا۔ ویسے یہ گل کردے ہوئے نا دراب نو کتے دی موت مرنا چاہیے، اس کا منہ پڑتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے، لعنت دا ماریا ہوا۔ بیٹا ابھی ہم نے ہاں نہیں کی، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، میں تو صرف بات کر رہی ہوں کہ رشتہ اچھا اور تم لوگ سوچ لو، ویسے بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یشب کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ امی بولی تھی جیسے دراب کو آگ لگ گئی، لگی جاوے دراب نو جنیاں آگاں لگ دیاں پئیاں۔ کیوں یشب کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیوں ہوگا؟ وہ جیسے جلتے توے پر جا بیٹھا تھا، غصے سے چنگارتے ہوئے بولا، اس گھر کا بڑا بیٹا وہ تھا اور یہاں فیصلے یشب کی مرضی سے ہو رہے تھے، بڑے بیٹے والے کرتوت تے کر لیندا تو تیری مرضی دے فیصلے بھی ہو جانے سی، کیونکہ اس گھر کا سربراہ یشب ہے، بہنوں کو پال وہ رہا ہے، کھانے کو پہننے کو وہ دے رہا ہے، تو فیصلہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ امی نے لمحے میں دراب کے لب و لہجے کی پرواہ کیے بغیر اسے اوقات یاد دلائی تھی۔ اس گھر میں ہر فیصلہ وہ کرے گا کیونکہ میرا بیٹا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا نہیں ہے بلکہ اپنا آپ پیچھے کر کے اپنی بہنوں کی کفالت کر رہے۔ صحیح گل ہے، پھر فیصلے بھی عہدے مننے چاہیے، صحیح بھی کیتا۔ اور اب بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو اس بارے میں بتا دوں، ورنہ فروا کا تو کہنا تھا کہ اس کا بس ایک ہی بھائی ہے، کیونکہ جب بھائی سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے ساتھ نہ ہو تو ایک یتیم بہن دوسری دفعہ یتیم ہوتی ہے۔ باہر بہت لوگ ہیں، میں باہر جا رہی ہوں، بہت کام پڑا، تم لوگ بھی باہر ہی چلو، فکر مت کرو، باہر کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ یشب کے دوست اور محلے والوں نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی تم لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ امی کا لہجہ اب بھی تلخ تھا، جبکہ وہ دونوں غصے سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی امی کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کھولتے باہر ہی نکل گئے۔ تسی فنکشن ہی چھڈ کے چلے جاؤ، تہاڈے وغیرہ بغیرتاں دا فنکشن دی بھی ضرورت ہی نہیں ہے۔
فاریہ اب بھی اپنے گھر کی ہوئی تو دیکھتے دیکھتے فروا کی شادی سر پر آ گئی۔ ابھی ایک بہن کو رخصت کیا ہی تھا کہ دوسری بہن کے لیے بھی فکر بندی شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا، اب نہ جانے اس نے کس طرح سے ہر چیز کو ہینڈل کرنا تھا۔ فروا کی شادی کی نیت سے 4 سالہ کمیٹیاں ڈال لی تھیں، جو اس مہینے اس کے اپنے جگری یار کی نکل آئی تو اس نے وہ پیسے خود استعمال کرنے کی بجائے اسے دے دیے تھے، یہ کہہ کر کہ اس کی باری کی کمیٹی وہ لے لے گا۔ مسئلہ کچھ حد تک خود ہی حل ہو گیا تھا، وہ پرسکون ہو گیا، شادی کے اخراجات آسانی سے پورے ہو گئے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ کمیٹی اگلے 4 سال تک چلنی تھی، یہ اس کے لیے آنے والے وقت میں کافی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ لیکن اس مسئلے کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے تو بہن کی رخصتی پر جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی شادی ویسے کی تھی جیسے اس کے بابا کرنا چاہتے تھے، بابا نہیں تھے تو کیا ہوا تھا، ان کا بھائی تھا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے، اور اس نے اپنی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھائی تھی۔ اسے یقین تھا اس کی بہنوں کو اس معاملے میں اپنے بھائی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور وہ تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ان کا بھائی ان کے لیے ہمیشہ سب سے آگے کھڑا ہوگا، اس کی بہنوں کو کبھی اپنے مائکے کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فروا کو اپنے گھر رخصت کر کے پریشانیوں میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے میں اپنی ماں کو جتائے بغیر ہی اس نے رات کے وقت ایکسٹرا نوکری شروع کی تھی۔ فریال کو تو پریشانی ہونے لگی تھی، جبکہ امی تو پہلے بی پی کی پیشنٹ تھی۔ اس نے فریال کو منع کیا تھا وہ امی کو اس بارے میں نہ بتائے، لیکن فریال خود سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پہلے 10 سے 5 ایک جاب، پھر 5 سے 10 کپڑوں کی فیکٹری میں ایکسٹرا ٹائم، اور اگر اس کے بعد کی بات کی جائے تو رات 11 بجے سے لے کر صبح 3 بجے تک وہ ایک آن لائن نیٹ ورک کی کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا۔ صبح 3:30 بجے کے قریب وہ گھر میں داخل ہوتا تو فریال کو 9 بجے ہر حالت میں جگانے کا بھی کہتا، کیونکہ کسی بھی وقت پر وہ کسی بھی قیمت پر اپنی جاب سے چھٹی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فریال کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ تھوڑے عرصے میں قرض ختم کر کے وہ رات والی نوکری چھوڑ دے گا، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ فروا کی شادی کا قرض کوئی تھوڑا سا نہیں تھا، اور فروا کی شادی کو تو ابھی مشکل سے 6-7 مہینے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی لاڈلی بہن فریال کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ انتظام کرنا تھا، کیونکہ پھپھو کے بھی گھر میں کافی چکر لگ رہے تھے۔ اچھا جی، لو جی امی، یہ کہ ابھی شادی کا قرضہ اترا نہیں کہ وہاں فاریہ آپی نے خوشخبری سنا دی، اب ان کے لیے پورے خاندان کے کپڑے لتے کا انتظام کرو۔ وہ تو صبح سے چڑی ہوئی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا، اس کا آخری جملہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا، جبکہ امی اس کے آتے مٹھائی کا ڈبہ اس کے سامنے کر چکی تھی جو فاریہ کے گھر سے آیا تھا۔ مبارک ہو، بھانجا ہوا۔ وہ خوشی سے مٹھائی کا ٹکڑا توڑ کر اس کے منہ میں رکھتے ہوئے بولی، آپ کو بھی مبارک ہو امی، اور یہ میرے بھانجے کی خالہ صاحبہ کی چڑی ہوئی ہیں، کہیں اس کو میرے بھانجے کی خوشی میں شام کا سالن بنانے کا حکم تو نہیں جاری کر دیا آپ نے؟ اس نے کچن میں پڑی فریال کو دیکھتے ہوئے کہا، جب خرچے والی باتوں پر یوں ہی چڑ جایا کرتی تھی، وہ کوئی کنجوس نہیں تھی، ہاں لیکن اپنے بھائی کی محنت کی کمائی کا ایک ایک پیسہ اسے بہت عزیز تھا۔ جب بھائی اتنا خیال کرتا تو پھر بہن کا بھی تو فرض ہے نا بھائی کا خیال کرے، لیندہ دینا ہے۔ آپ کسی کی کیئر کرو گے، کسی کا خیال کرو گے تو اگلا بندہ بھی آپ کو اس سے ڈبل کیئر دے گا۔ بہنیں تو ویسے ہی کرتی ہیں کیئر۔ جناب، کھانا میں بنا چکی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور چڑی میں اس لیے ہوں کیونکہ اب اماں محترمہ کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے اب ہمیں پورے خاندان کا دارو کن لے کر جانا پڑے گا، کم از کم کوئی 30-40 ہزار روپے کا خرچہ ہے بھائی۔ ہاں تو کون سا اپنی جیب سے دے رہی ہے، وہ مجھے پہلے ہی پیسے دے چکا ہے۔ امی نے کمرے سے نکلتے بات ہی ختم کر دی تو جہاں فریال نے منہ بنایا وہیں وہ لب دبا کر مسکرا دیا۔ بیٹا ذمہ داری ہے، نبھانی پڑتی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے سر پر چپت لگاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ یشی میری جان، اب اس وقت بے وجہ سونا مت، شام کو سونا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگا تو امی نے اسے ٹوک دیا۔ سونے دیجیے، رات کو الو بن کر گھوم رہے تھے، یہاں باہر پوچھنے پر پتہ چلا سر میں درد ہے، میں تو آفر بھی کر رہی تھی چائے بنا کے دیتی ہوں آپ کو، اپنے معصوم ہاتھوں سے انکار کر دیا۔ اب نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی؟ وہ ماں کو اپنی باتوں میں لگاتی اسے اوپر جانے کا اشارہ کر چکی تھی، جبکہ وہ سکون سے سونے جا چکا تھا۔ مزید 1 گھنٹے میں اسے جاگ کر فیکٹری کے کام کے لیے نکلنا تھا۔ ایک تو یہ لڑکا ٹھیک سے نیند نہیں لیتا، اسی لیے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ امی کو اب اس کی پریشانی ہونے لگی، جو ہر ٹائم کام تو پھر بیچارے نے سونا کتوں۔ ان کی نیندوں کو چھوڑیں، یہ سوچیں کہ اس خوشخبری کے بعد فروا آپی کی طرف سے بھی خوشخبری نصیب ہو جائے گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اماں نے جہاں اس کی بات پر آمین کہا وہیں اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ نہیں ویسے مجھے یہ فضولیات رسمیں جو ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یار پہلے کڑیاں دا بیاہ کرو، انہوں نے بیاہ کر کے ٹورو، اس تو بعد انہوں نے بچے پیدا ہون کرن تے پھر انہوں نے ایک باری دوبارہ جہیز دو، حد ہو گئی۔ مطلب ماں باپ سیاپیاں جی پیا رہے، انہوں نے بھردا ہی رہے، تو پھر جس گھر میں وہ جا رہی ہیں تو پھر اتنے کیوں بھی آیا سی؟ ایک بندہ اگلا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چک سکے یا ان کو کپڑے دلا سکے، کچھ کر سکے۔ ٹھیک ہے انسان اپنی خوشی سے جو دے وہ دے، لیکن یہ کیا بوجھ، پورے ٹبرانے کپڑے بناؤ، یہ نان کے شک وہ جو ہوتا ہے، چھوچک بولتے ہیں کچھ لوگ نان کے شک بولتے ہیں، کچھ لوگ ویم بولتے ہیں، یہ دو، یہ ہماری فیملی میں بھی ہے، تو مجھے سخت ان چیزوں سے نفرت ہے، چڑ ہے مجھے ان چیزوں سے۔ سالوں پر سال گزرتے جا رہے تھے، اس کی ذمہ داریوں میں کمی آنے کی بجائے ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں فریال کا 23ویں سال چل رہا تھا۔ پھپھو طرف سے نہ ہاں تھی نہ تھی، آئے دن چکر لگاتی تھی لیکن شادی کا ذکر تک نہیں چل رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ شادی کا ذکر کیوں نہیں چھیڑ رہی تھی، اب تو شاکر اچھی نوکری بھی کرنے لگا تھا۔ سننے میں آ رہا تھا کہ پھپھو جلدی اپنی چھوٹی بیٹی کی بھی شادی کر رہی ہیں۔ ویسے ارشم کی شادی پر اعتراض کرنے والا وہ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن 18 سال کی لڑکی کی شادی کا سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ اسے شادی سے جیسے میلوں میں پھنسایا جا رہا تھا۔
سب کہتے تھے وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے. یہ الگ بات تھی کہ اس نے ارشم کو کبھی نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا. اب بھی 4 سال پہلے تک تو اس کی بہن کی شادی میں بچوں کے ساتھ کھیلتی بھی, اسے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی, اور اب اس کی شادی کا ذکر بھی شروع ہو گیا تھا. اسے ڈر تھا کہ کہیں پھپھو اب اپنی بیٹی کو بیانے سے پہلے اس کی بہن کی زندگی کو کوئی فیصلہ ہی نہ کرے. ویسے بھی انہیں ضد لگانے کی عادت تھی. پھر دور فٹے منہ دادی پھپھی دے اگتے جو انہیں پہلے ہی ضد لان دی عادت ہے تو پھر اپنی تھی انہوں نے کیوں دینی. ہائی یشب, کیسے ہو تم؟ آج کل بہت مصروف رہنے لگے. میرے لیے تو تمہارے پاس بالکل ٹائم ہی نہیں ہے. وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اس کی کولیگ شانزے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی. ابھی تقریباً 2.5 سال پہلے اس نے بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. ہاں, آج کل آفس میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے, تمہارے سامنے ہی ہے. تم بھی تو اتنا کام کرتی ہو, اس نے مسکرا کر کہا. یشب, میرے گھر میں میری شادی کی بات بھی چل رہی ہے, بارے میں بات چل رہی ہے. وہ اچانک بولی تو یشب نے آگے سے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا. مبارک ہو, وہ کندھے اچکا کر بولا تو شانزے کو جیسے آگے لگ گئی. یعنی کہ تم کچھ نہیں کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے. دیکھو شانزے, میں نے تم سے پہلے بھی بہت صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میرے سر پر بہت ذمہ داری ہے. میں فضول کے کسی جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا. ابھی میری ایک بہن کنواری بیٹھی ہے, اس کی شادی کروں گا اور اس کے بعد اپنے بارے میں کچھ سوچوں گا. تم فضول میں میرے انتظار میں بیٹھی ہو. تو میں کون سا تم سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی مجھ سے شادی کر لو؟ صرف میرے گھر میں بات تو چلا سکتے ہو نا. میں تم سے محبت کرتی ہوں یشب, میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے رونے لگی. یشب کتنی دیر کچھ بول نہیں سکا تھا. پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتا اٹھ کر باس کے آفس کی طرف چلا گیا. امی, یہ پھپھو کے آئے دن چکر لگ رہے ہیں گھر میں خیریت تو ہے نا؟ پھپھو نے بات کی ہے کہ فریال کے بارے میں؟ وہ رات کا کھانا کھا رہا تھا جب اس نے امی سے سوال کیا. ہاں بیٹا, فریال کے بارے میں بات تو کی ہے انہوں نے, لیکن کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا جب فریال نے گرم گرم روٹی لا کر اس کے سامنے رکھی. لیکن یہ کہ وہ ڈبل سٹا بٹا چاہتی ہیں. پہلے ایک بیٹی ہمارے خاندان میں بیاہ کر ہمارا خاندان توڑ دیا, اب دوسری بیٹی کو بھی ہمارے گھر میں رخصت کرنا چاہتی ہیں تاکہ تھوڑا بہت سکون جو بچ گیا نا اس گھر میں وہ بھی رخصت ہو جائے. وہ غصے سے تپی بھی بولی تو یشب حیرانگی سے دیکھنے لگا. کیا مطلب اس کی بات کا امی؟ میں سمجھا نہیں, اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. کچھ نہیں, بس تمہاری پھپھو چاہتی کہ ہم تمہارا رشتہ ان کے گھر میں کریں, تبھی وہ لوگ شاکر اور فریال کے نکاح کے بارے میں سوچیں گے. امی, کون ہے ان کے گھر میں ایسا جس کی شادی وہ میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا. کون ہے؟ اور ارشم کی بات کر رہی ہوں. امی نے جواب دیا تو جیسے یشب انہیں دیکھ کر رہ گیا. امی, وہ بچی ہے, میرے ساتھ اس کا کیا جوڑا ہے بھلا؟ اور ویسے بھی وہ پپو کی بیٹی ہے, وہ پھپھو کی بیٹی ہے. ایک بیٹی کو اس گھر میں بھیج کر اس گھر کو توڑ کر رکھ دیا, اب دوسری بیٹی کو بھی ہمارے سر پر لادنا چاہتی ہیں. صاف انکار کر دیں آپ. وہ کھانے سے ہاتھ کھینچتا اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کر جا چکا تھا جبکہ اس کے انکار پر امی پریشان ہو گئی کیونکہ اب ان کو فریال کی بڑھتی ہوئی عمر کی زیادہ فکر ہونے لگی تھی. تو لانت پہ جورت ہے جڑی پہلے بھی رشتہ نے شرطوں پہ اپنا رشتہ سوار کر رہے ہیں. پہلے ایک کر دی اپنی بیٹی, اب دوسری کے لیے کہہ رہے ہیں جی دوسری کا کرو گے تو تمہاری بیٹی لیں گے. جو اب اتنی شرطیں لگا رہی ہیں وہ بعد میں سٹا بٹا نہیں نبھائیں گی. اس طرح کے رشتے بالکل نہیں کرنے چاہیے. لعنت بھیجیں اس طرح کے رشتوں کے اوپر, کہیں اور دیکھ لیں. دنیا ختم تو نہیں نہ ہوگی پھپھی دے منڈے دوتے. اس کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا. آج اتوار کی چھٹی تھی تو آفس اس نے جانا نہیں تھا, اس لیے اس کا ارادہ دیر تک سونے کا تھا. اور یہ تو وہ جانتا ہی تھا کہ کوئی اسے تنگ کرنے کے لیے نہیں آنے والا, اس لیے سکون ہی سکون تھا. لیکن یہ فون اسے سکون لینے نہیں دے رہا تھا. مسلسل بجتے فون کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا تو نمبر دے کے بغیر اٹینڈ کر کے کان سے لگا لیا. ہیلو, وہ سوئی چاہ کی کیفیت میں فون کان سے لگایا بولا تو دوسری طرف سے اسے شانزے کی آواز سنائی دی. ہیلو یشب, میں بات کر رہی ہوں شانزے. یشب, یہاں بہت مسئلہ ہو گیا. آج شام کو کچھ لوگ میرے گھر آ رہے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے. مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. ابھی ماما نے بتایا. میں کب سے تمہیں فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. یشب, بہت پرابلم ہو چکی ہے. بابا اور ماما کو رشتہ منظور ہے, مجھے بھی وہ لوگ فورس کریں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. یشب پلیز آ جاؤ. دیکھو میں تم سے کسی طرح کی کوئی کمٹمنٹ نہیں مانگ رہی, صرف ایک دفعہ کے رشتے کی بات تو کرو. میں تم سے ساری زندگی شادی کرنے کے لیے نہیں کہوں گی, تمہارے نام کی انگوٹھی پہن کر بیٹھی رہوں گی. پلیز یشب, تم میری فیملی کو نہیں جانتے, یہ لوگ زبردستی میری شادی وہاں کروا دیں گے. میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. مطلب تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو میں تم سے محبت کرتی ہوں, تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی. پلیز یشب. وہ بری طرح سے روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ فون کان سے لگا. یشب بس اس کی آواز سن رہا تھا. شانزے, ریلیکس ہو جاؤ اور میری بات سنو. دیکھو تمہارے گھر والے تمہاری بہتری سوچ رہے ہیں. یشب, میں محبت کرتی ہوں تم سے. وہ تڑپ کر اس کی بات کاٹ گئی تھی. تم یہ بات کیوں نہیں سمجھنا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں چاہیے اپنے کوئی بھی بہتری, مجھے تم سے محبت ہے. میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتی. پلیز ایک بار میرے گھر آ جاؤ. وہ بری طرح سے روتے ہوئے بول رہی تھی. وہ یشب کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی. میں اپنے گھر میں اس بارے میں بات کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ تم سے بات کروں گا. وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا. وہ اسے زیادہ امیدیں نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی بھی شانزے کے بارے میں ایسا سوچا تھا. شانزے ایک اچھی لڑکی تھی, بالکل ویسی تھی, بلکہ بالکل ویسی لڑکی تھی جیسے لڑکی وہ اپنے لیے چاہتا تھا. وہ اسے سمجھتی تھی, ٹھیک سے جانتی تھی. اس کی پسند ناپسند ہر چیز کو مد نظر رکھتی تھی. پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی. شانزے جیسی لڑکی کسی بھی انسان کی آئیڈیل ہو سکتی ہے, لیکن اس نے ابھی تک اپنا آئیڈیل بنایا ہی نہیں تھا. وہ تو پہلے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہتا تھا, اس کے بعد اپنے بارے میں سوچنا چاہتا تھا. ہاں یہ سچ تھا, اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد اس کی چوائس شانزے ہی ہونے والی تھی, کیونکہ شانزے جیسی لڑکی جو خود اس کے پیار میں یہاں تک آ چکی تھی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی.
اس کے آفس میں شانزے کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا اس کے مضبوط کردار کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ وہ سامنے والے کو منہ توڑ جواب دینا جانتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کو اپنا آپ بنانے کے لیے کسی مرد کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اپنے کام میں اتنی اچھی تھی کہ فضول میں نہ تو کسی کی باتوں میں آتی تھی اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکتی تھی۔ اڈی رہندی نہیں پشپا، جھکے گا نہیں۔ اس لیے وہ شانزے کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اگر شانزے اس کی جیون ساتھی بنتی تو بے شک وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی، اور شانزے وہ واحد لڑکی تھی جو یقیناً اس کے گھر کی پرابلمس کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، اس لیے اس کے رشتے کو اہمیت ہوتی۔ اگر وہ شانزے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا تو بے شک یہ اس کی زندگی کا ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا تھا۔ یہ شب کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد شاور لے کر وہ جلدی سے نیچے آیا تو امی اور فریال کو بیٹھے باتوں میں مصروف دیکھا۔ گھر کا تقریباً سارا کام وہ لوگ ختم کر چکی تھی۔ ارے یہ کیا یشی بھائی، آپ اتنی جلدی کیوں جاگے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ آرام سکون سے نیند پوری کریں گے آج۔ فریال سے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ نہیں وہ کچھ کام ہے، ایسا کرو تم جلدی سے چینج کرو اور امی آپ بھی اٹھیں، جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اس نے ایک نظر فریال کو دیکھا پھر امی سے کہا جو حیرانگی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن میرے بچے جانا کہاں ہیں یہ بھی تو بتاؤ نا۔ انہوں نے پوچھا تھا، اس کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ انہوں نے کوئی بہت ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ امی وہ میرے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، شانزے نام ہے، ہم اس کے گھر جا رہے ہیں میرے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ وہ بولا تو امی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ فریال تو الٹے قدم واپس آئی تھی۔ امی شانزے میرے آفس میں کام کرتی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، باقی کی باتیں ہم راستے میں کر لیں گے، پلیز چلیں، اس نے مسکرا کر کہا تو امی نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ امی فی الحال ہم صرف منگنی کی بات کریں گے، جب تک فریال کی شادی نہ ہو جائے تب تک ہم نے شادی کا ذکر نہیں کرنا۔ فکر نہ کریں، شانزے کی طرف سے ہاں ہوگی، آپ نے بس اس بات پر زور دینا کہ پہلے ہم نے فریال کی شادی کرنی ہے۔ وہ انہیں تیار ہونے کے لیے کمرے میں بھیجتا ساتھ ساتھ ضروری باتیں بھی بتا رہا تھا، جبکہ امی اس کی ساری باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ ان کا بیٹا کسی کو پسند کرتا تھا اس بارے میں تو ٹھیک سے کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور شانزے نام کی لڑکی تو انہوں نے بھی ابھی تک اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے آفس میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں۔ اوئے ہوئے اڈی بول لی امی، جبکہ فریال کی پھرتیاں تو دیکھنے لائق تھی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہی تھی۔ اتنی تیاری تو خود یشب نے نہیں کی تھی جتنی فریال کر رہی تھی۔ اوئے ہوئے پر آدھی ہون والی دیکھن جانا تھا، پھر ان دی تیاری تو باندھی ہے نا، اور ان تیاریوں کو کوئی فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ یشب نے کون سے برقعے کے بنا گھر سے نکلنے دینا تھا۔ اوئے ہوئے اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا، یقیناً اس کی شادی کا ذکر سن کر وہ بہت خوش تھی۔ تقریباً 20 منٹ میں وہ تیار ہونے کے بعد سارے گھر کے دروازوں کو تالے بھی لگا چکی تھی۔ وہ دونوں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تو اس نے کیب والے کو فون کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی فون اٹھاتا ان کے گھر کے سامنے آ کر پھپھا جان کی گاڑی رکی تھی۔ اللہ پھر کو چاند چڑھن آ گیا پھپھا جان۔ اس نے حیرت سے پھپھا جان کی گاڑی کو دیکھا جس میں پھپھا جان نکلی تھی، جبکہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر ارشم بھی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ ارے بھائی صاحب آپ آئیے آئیے اندر آئیے، آپ یہاں اچانک، خیریت تو ہے نا؟ امی نے دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بس ہم تو ایک ضروری بات کرنے آئے تھے فریال کے رشتے کے حوالے سے، لیکن لگتا ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پھپھا کچھ بولتے پھپھا جان نے بات شروع کر دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جانے پر کافی حیرت زدہ لگ رہے تھے۔ لگ رہا ہے جیسے کسی بہت ضروری کام کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں۔ اچھا آپ لوگ ہو کر آ جائیں، ہم پھر کسی دن آ جائیں گے۔ ہمیں اس طرح بن بتائے نہیں آنا چاہیے تھا، اگلی دفعہ انشاءاللہ بتا کر ہی آئیں گے، پھپھا جان نے کہا تو اس سے پہلے کہ امی کچھ بولتی یشب بول پڑا۔ ارے نہیں پھپھا جان، ایسی بھی کوئی ضروری بات نہیں ہے، آئیے آپ اندر آئیے، فریال دروازے کھولو، اس نے پھپھا جان سے کہتے ہوئے فریال کو چابی تھمائی۔ لیکن بھائی ہم تو ضروری کام کے لیے، اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن یشب نے اشارے سے منع کر دیا۔ اس کے اپنے کام کتنے عزیز کیوں نہ ہو، لیکن یہ بھی سچائی تھی کہ اسے اپنی بہنوں سے زیادہ اور کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ تو پھر بہنیں بھی تو اتنا ہی جان دینی ہے نا یشب دے اتے۔ فریال نے سر جھکا کر سارے دروازے کھول دیے تھے، جبکہ اپنے فون پر آتی شانزے کی مسلسل کال کو نظر انداز کرتا فون میں ایک سائڈ پر رکھ کر آ کر پھپھا جان کے ساتھ پاس بیٹھ گیا تھا۔ جی بھائی صاحب بتائیں کون سی ضروری بات کرنی تھی آپ نے، جو آپ اس طرح اچانک آئے؟ آپ نے تو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی، ورنہ ہم کچھ انتظام ہی کر لیتے۔ فریال بیٹا چائے بناؤ، امی نے فریال کو دیکھتے ہوئے کہا جو اگلے لمحے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ارشم جاؤ تم بھی بیٹا آپ ہی کی مدد کرو، بابا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جو کب سے سر جھکائے زمین کو گھورے جا رہی تھی ہاں میں سر لاتی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب، ارشم کے پاس ہونے کا سنا، ہم آنے والے تھے مبارکباد دینے کے لیے آج کل میں، امی نے بات شروع کی تو مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئے۔ ارے چھوڑے رافیہ، یہ بچوں کی تعلیم کو کیا مبارکباد دینا، ہم تو اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، خیر سے کچھ اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی فاخرہ کا بیٹا نہیں ہے جو پچھلے 4 سال سے دبئی میں؟ پھپھا نے اپنی نند کے بیٹے کا نام لیتے ہوئے کہا تو امی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا رشتہ ہے میری بیٹی کے لیے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھپھا جان نے سخت نگاہوں سے انہیں گھورا تھا۔ ماشاءاللہ آپا، رشتہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا بیٹا تو عمر میں میرے یشب جتنا ہے نا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تو پھپھا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں لیکن مردوں کی عمر کون دیکھتا ہے میری بہن، اور ویسے بھی ہم راضی نہیں ہیں، بے شک اچھا رشتہ اچھا کماتا ہے، اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، لیکن ان کی مرضی نہیں ہے، اس طرف تو ہم نے انکار کر دیا۔ پھپھا کا انداز کافی مغرور آنا تھا۔ ہاں ہم نے انکار کر دیا کیونکہ ہماری مرضی اسی گھر میں اپنی بیٹی دینے کی ہے، پھپھا جان اچانک بولے تو یشب نے پہلو بدلا۔ پھپھا جان پھاڑ کے نا، میں کچھ سمجھی نہیں آپ کی بات کو بھائی صاحب، میرا مطلب ہے ارم کی بات نہیں کر رہا میں بہن جی۔
ارشم کی بات کرو، میں نے اپنی بڑی بیٹی آپ کے دوراب کو دی ہے، وہ خوش ہے، اپنی زندگی بہت اچھے سے گزاری ہے، پرسکون ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ارشم کو یشب ایک منٹ پھپھا جان معاف کیجیے گا، لیکن میرا اور آپ کی بیٹی کا کچھ جوڑ نہیں ہے، اس طرح کی بات بھی مناسب نہیں لگ رہی۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، بے شک تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، اور ایک باپ ہونے کے ناطے میں اپنی بیٹی کے لیے خود رشتے کی بات کرنا مجھے بھی بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ اتنا تو خود غرض انسان ہونا تو بندہ چوک دے وچ پٹھا ٹانگ کے چھتر مارے۔ ارشم میری آخری ذمہ داری، اور میں اسے کافی عرصے سے تمہارے حوالے سے سوچ رہا ہوں۔ بیٹا کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، تم سوچ سمجھ کر آرام سے فیصلہ کر لو۔ میری بیٹی کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں خود اپنی بیٹی کا رشتے کی بات کرنے یہاں تک اس لیے آئی ہوں کیونکہ تم ایک ذمہ دار انسان ہو، تم اپنے باقی بھائیوں جیسے نہیں ہو، اور میری بیٹی ارم کی طرح نہیں ہے، وہ بہت معصوم ہے، اپنے ہی اپنوں کی غلطیوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ میری بیٹی کو دنیا جہاں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ جس طرح تم نے فریال کی ذمہ داری نبھائی ہے، بالکل اسی طرح میں نے بھی اپنی بیٹی کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ارم اپنے گھر میں خوش ہے ماشاءاللہ سے، اور شاکر بھی اپنے کام شروع کر چکا ہے۔ مزید ایک سال میں شاکر کی شادی کرنا چاہتا ہوں، جب تک وہ اپنے پیر نہیں جما لیتا کاروبار میں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ارشم کے بارے میں بھی سوچنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تم جانتے ہو میں ایک بیمار آدمی ہوں، آج نہیں تو کل یہ سانسیں مجھے دھوکہ دے جائیں گی۔ بیٹوں کا کیا، وہ اپنا آپ سنبھال لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں رول جاتی ہیں۔ اب ہر کسی کو تمہارے جیسا بھائی تو نہیں ملے گا نا۔ تیرے وگری تھی بھی تے جی تیرے تھی وگری نے بھی تے انہوں کا گھر اجاڑیا، وہی تو بھراوا پٹ کے لے کے گئی، تو جو اتنی نصیحت ہے، جو اتنی تعریفیں اس کی آ کے کر رہے ہو، کبھی اپنی بیٹی کو بھی تھوڑا سا سمجھا لینا تھا، اس کو بھی تھوڑی لگام ڈال لینی تھی، تاکہ اگلے بندوں کا تو گھر خراب نہیں نہ ہوتا۔ اور ظاہری بات ہے جو تمہاری بیٹی نے بویا کسی نہ کسی فارم میں اس کے آگے تو آنا ہی ہے، بے شک اس کی بیٹا بیٹی کی فارم میں آئے یا بہن بھائی کی فارم میں آئے۔ میں شاکر پر اپنی بچوں کے حوالے سے بھروسہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا میری بیٹی 18 سال کی ہے، شادی کے قابل ہے، اس لیے میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتا، تو اتنا تو سمجھ ہی چکے ہوگے کہ میرے یقین کا گراف کتنا ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی کو پہلے رخصت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد میری بہن اس گھر سے رخصت ہوگی؟ وہ بولا تو جیسے سب کو جھٹکا لگا، وہ یہاں ڈیل کرنے آئے تھے، کوئی سودا کرنے آئے تھے، وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں لیکن وہ ان کی باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ پھپھا جان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر چکا کے بیٹی کا معاملہ تھا، وہ اونچ نیچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے دی بیٹی نو بیٹی نہ سمجھو، اپنی بیٹی تہاڈی بیٹی ہے، واہ رے دور فٹے منہ تہاڈے زندگی تے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پھپھا جان، آپ کو سمجھ بھی ہے اس بات کی کہ میں آپ جیسے انسان سے اس طرح کی گھٹیا بات کی امید کبھی بھی نہیں رکھتا تھا؟ وہ اتنے زور سے دھڑا کہ گھر کا درد دیوار کے ساتھ کچن میں باتیں کرتی ارشم اور فریال بھی لرز کر رہ گئی۔ آرام سکون سے میری بات سنو اور اس کو سمجھو یشب، بات بہت سیدھی سادہ سی ہے، مت بھولو کہ تمہاری بہن کی منگنی ہوئے 18 سال ہو چکے ہیں، اب اگر منگنی ٹوٹی تو بات کہاں سے کہاں جائے گی، اتنی سمجھ تو تم بھی رکھتے ہو۔ پھپھا جان نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا، ورنہ ان کا شوہر تو یشب کے غصے کے سامنے ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے، تو صاف الفاظ میں دیجیے نا، کیا کہنا چاہتے ہیں، کھل کر بولیے۔ اگر میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا تو آپ کا بیٹا شاکر میری بہن سے شادی نہیں کرے گا، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ وہ اتنے غصے سے بول رہا تھا کہ امی پریشان ہوگی۔ بیٹا آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں، ہے نا؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی سکون سے بات کرنے کے قابل چھوڑا کہاں انہوں نے مجھے، یہ یہاں میرے ساتھ ڈیل کرنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فریال کی بارات اس کنڈیشن میں اس گھر میں لائیں گے جب میں ان کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس طرح سے بلیک میل کرنے آئے ہیں مجھے؟ کیا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کو کبھی سکون نہ ملے؟ اس طرح رشتے بنائیں گے آپ ڈیلنگ پر؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش بھی رہے؟ کوئی جوڑ ہے آپ کی بیٹی اور میرا؟ 10 سال عمر میں چھوٹی ہے، بچوں کی طرح آج تک دیکھا میں نے اسے، اور آپ اسے میرے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ایک بیٹی نے ہمارا گھر اجاڑا، ہمارے گھر کو توڑا، جب سے آپ کی بیٹی ارم شادی کر کے ہمارے گھر میں آئی نا، ایک دن سکون نہیں ملا ہمیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دوسری بیٹی کو بھی ہم اپنے سر پر مسلط کر لیں؟ نہیں کرنا نا آپ نے میری بہن کا رشتہ اپنے بیٹے سے، تو یہ لیجئے دیکھیں میرے بندے ہوئے ہاتھ، اور چلے جائیے یہاں سے، ہمیں منظور نہیں ہے آپ کی یہ ڈیلنگ۔ وہ یہ بلیک میلنگ کہیں اور جا کر کریں آپ کی ایک بیٹی نے ہمارا جینا اتنا حرام کر رکھا ہے کہ آپ کی دوسری بیٹی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس طرح کی ڈیل کرنے یہاں آ کیسے گئے، کیا اتنی عرضیں ہیں آپ کی بیٹی کہ اس طرح سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، شاید وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا بات کر رہا ہے، اس وقت اس کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ جب اچانک ہی پھپھا جان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ معاف کیجیے گا بہن جی، مجھے لگا تھا کہ آپ کا ذمہ دار بیٹا جو اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن کے اس رشتے کے بارے میں سوچنے سے پہلے ہاں کر دے گا۔ میری بیٹی میں کس طرح کی کوئی کمی نہیں ہے بیٹا، بس اس کی معصومیت مجھے اس بات سے خوفزدہ کرتی ہے کہ کہیں میری بیٹی میرے خاندان میں رول نہ جائے، اس لیے فریاد لے کر تمہارے پاس آیا تھا۔ مجھے لگا میری ایک بیٹی اس گھر میں خوش ہے، پرسکون ہے، اپنی زندگی اچھے سے گزاری ہے، تو دوسروں کے بھی اس خاندان میں بیاہ کر میں اپنی ذمہ داری نبھا لیتا ہوں۔ ہاں تیری بیٹی تو خوش ہے، بڑی پرسکون ہے، لیکن انہیں کسی ہور نو پرسکون رہن نہیں دیتا، کسی ہور نو خوش رہن نہیں دیتا، لعنتی انسان۔ لیکن تمہارے لفظوں نے مجھے احساس دلایا کہ شاید میرا فیصلہ غلط ہے۔ تم نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے رشتے کی بات خود کیوں نہیں کرتا۔ یقیناً وجہ یہی ہوگی کہ بیٹیوں کے باپ کو اس طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ کافی اداسی سے بولے، تو ہے ہی اس ذلالت دے قابل، تو اس تو بڑی ذلالت دے قابل ہے۔
نہیں بھائی صاحب ایسی بات نہیں ہے، وہ غصے میں الٹی سیدھی باتیں بول جاتا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھے ہم امی نے پریشانی سے ان کے اٹھنے پر کہا۔ وہ اتنے سنجیدہ تھے، ایسا لگ رہا تھا فریال کا رشتہ جڑنے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ پھر بات تو سچ تھی، 18 سال کی منگنی تھی، اگر رشتے میں ذرا سی بھی دراڑ پڑ جاتی تو ان کے فریال کو بیانے کون آتا۔ امی اس کا غصہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور معاملہ بھی ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، جب اس نے غصے سے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا جہاں فریال کھڑی کافی سہمی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ ہاں شاید وہ جلد بازی میں بہت غلط بات کہہ گیا تھا، کوئی غلطی کر گیا تھا، اسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھتا ان کے بالکل سامنے آ بیٹھا۔ پھپھا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، امی نے بڑی مشکل سے انہیں پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ ڈرامے باز پھپھا۔ اچھا خاصا ماحول برباد ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں مسلسل کچھ اور ہی چلنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بہن کے دل میں بچپن سے شاکر ہے، وہ شاکر کو پسند کرتی ہے۔ شاکر نو بندہ پھڑ کے نا، بے شک وہ ایک دوسرے سے نہ ملے، بے شک ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، لیکن پھر بھی اس کی بہن کے دل میں وہ انسان بسا ہوا ہے۔ آج یا کل سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے اس کی بہن محبت کرتی ہے شاکر سے۔ ہاں وہ شاکر سے محبت کرتی تھی اور یہی حقیقت تھی، وہ اپنی خاطر اپنی بہن کی محبت برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اس کا دل برباد ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اوپر کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اچانک کی نظر فریال کے ساتھ کھڑی ارشم پر گئی۔ وہ یہاں اپنا رشتہ کروانے آئی تھی، کافی حیرت کی بات تھی، لیکن اس وقت اپنے باپ کی حالت دیکھ پریشانی سے رو رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سی آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، بہت نازک سا سراپا تھا اس کا۔ وہ کہاں شادی کے قابل تھی، ابھی تو اس کی زندگی جینے کے دن شروع ہوئے تھے، لیکن اس کے گھر والے اس کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ ارم کی شادی بھی اس طرح جلد بازی میں کروا دی گئی تھی، وہ بھی کافی معصوم اور نازک سی لگتی تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے اس نے ان کے گھر کا شراسہ بکھیر کر رکھ دیا۔ وہ ہرگز ان کے خاندان کی عورتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا، پھپھو کی بیٹیاں بھی پھپھو جیسی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا چڑھتا اچانک پلٹ کر واپس نیچے آ گیا۔ ہونکی ہو گیا؟ امی نے حیرت سے دیکھا، پتہ نہیں اس نے کیا کہنا تھا، جبکہ پھپھا جان اب اٹھ کر جانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ اگر میں آپ کی بیٹی سے شادی کرتا ہوں تو شاکر کی بارات میرے گھر میں کب تک آئے گی؟ 5 سال کی تھی میری بہن جب آپ کے بیٹے کے نام کی انگوٹھی سے پہنائی گئی تھی۔ 18 سال ہو چکے منگنی کو۔ آپ کو 18 سال کی اپنی بیٹی شادی کے قابل لگتی ہے؟ میری بہن کو 23واں سال چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ مجھے جواب دیجیے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، ایک امید کی روشنی سے ان کا چہرہ چمک اٹھا۔ لیکن وہ اپنی بیٹی کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کرنا تھا۔ 1 سال بعد، وہ اچانک بولے تو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا 1 سال بعد کا؟ آپ سمجھ نہیں رہی، آپ سمجھ نہیں چاہتے پھپھا جان۔ خاندان میں باتیں ہو رہی ہیں کہ 18 سال کی منگنی کے بعد اب تک شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ شاکر کی عمر 30 سے اوپر ہو چکی ہے اور آپ کی طرف سے کوئی مناسب جواب ہمیں نہیں مل رہا، اور اب آپ 1 سال کا اور وقت مانگ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اس طرح بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑ دیتا، مجھے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت چاہیے۔ تم یہاں میری بیٹی سے شادی کر لو اور وہاں آنے والے وقت میں اس کی زندگی مشکل کر دو۔ وہ بولے تو یشب کے چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا بات ہے پھپھا جان، آپ تو مجھ پر ضرورت سے زیادہ یقین کریں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کے الفاظ تھے نا کہ اپنی بیٹی کے معاملے میں آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں اور اب اپنی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت چاہتے ہیں۔ میرا یقین یہاں آنے سے پہلے تک تھا میرے بچے، لیکن تمہارے انداز نے میرا یقین توڑ دیا۔ تم شاید صرف اپنی بہنوں کے لیے ایک اچھے انسان ہو سکتا ہے میری بیٹی کے لیے تم اتنے اچھے ثابت نہ ہو جتنا میں تمہیں سمجھتا ہوں، بس اس لیے مجھے اپنی بیٹی کے لیے تمہارے سامنے اس طرح کی شرط رکھنی پڑ رہی ہے۔ لاکھ دی لعنت تیرے وغیرہ خود غرض بغیرت انسان دیتے، صرف اپنی بیٹی بیٹی ہے، دوسرے دی بیٹی بیٹی نہیں ہے، لاکھ لعنت۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، بتائیے کہ کب بارات لے کر آؤں میں آپ کی بیٹی کی؟ وہ پیچھے کو ہٹتا اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھتا احسان کرنے والے انداز میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ میں اس طرح سادگی سے اپنی بیٹی کی شادی ہرگز نہیں کرنے والا، مجھے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ پھپھا جان اس کے انداز پر پریشان ہوتے ہوئے کہا، اور میں لمبے چوڑے فنکشن پہ نہیں پڑنا چاہتا، آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے، شادی اسی ہفتے ہو جانی چاہیے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہاں موجود سب لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رکھے تھے۔ اگلے دن وہ صبح ہی وہ آفس میں آ گیا تھا۔ امی نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کہہ دیا کہ آپ جلدی جلدی شادی کا انتظام کریں، وہ جلد سے جلد فریال کی شادی کر کے اسے اس کے گھر رخصت کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ وہ اسے شانزے کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب وہ شانزے سے شادی کرنے کا دعوے دار تھا، وہ انہیں شانزے کے گھر لے کر جا رہا تھا، اور اب اچانک اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ وہ شانزے سے نہیں بلکہ ارشم سے شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا، صرف اور صرف اپنی بہن کی خاطر۔ صبح اس نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا، جبکہ فریال تو کل سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ جلدی آفس پہنچ چکا تھا، شانزے آفس میں موجود تھی، سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے کیونکہ گزشتہ ویکینڈ پر سادگی میں اس کے گھر والوں نے اس کی منگنی کر دی تھی۔ جو لوگ اسے دیکھنے آئے تھے وہ نہ صرف اسے پسند کر گئے تھے بلکہ اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی بھی پہنا گئے تھے۔ یشب تجھے پتہ ہے شانزے کی منگنی ہوگی؟ وارث نے آ کر اسے بتایا۔ ہاں ابھی باہر ہی پتہ چلا، میری طرف سے مبارکباد دے دینا، میں ابھی باس کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بات کرنے کا ٹائم نہیں مل سکے۔ اپنے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تو وارث نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یار تجھے پتہ وہ تجھے پسند کرتی تھی؟ وارث نے اسے جیسے بہت پتہ کی بات بتائی تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، اس نے غالباً پورے آفس کے سامنے مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ وہ 2.5 سال پہلے والا دن یاد کرتے ہوئے بولا۔ تو سچ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا؟ مجھے لگا کہ وہ لڑکی تیرے دل میں کہیں نہ کہیں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے، لیکن شاید مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وارث نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یار تجھے لگتا ہے یہ پیار محبت کے چکروں میں پڑنے والا انسان ہوں میں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وارث نے کندھے اچکائے تھے۔ ہو سکتا ہے 1 ڈیڑھ مہینے میں اس کی شادی ہو جائے۔ وارث نے ایک اور پتا پھینکا تھا۔
شاید اب کی دفعہ وہ کوئی ریئیکشن دے شانزے کی شادی پر، تھوڑے افسوس کا اظہار کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور 1-1.5 ہفتے میں میری بھی شادی ہے، تو شانزے کی شادی کو چھوڑ میری شادی کی تیاری کر۔ وہ اچانک بولا تو وارث کو جیسے جھٹکا لگا۔ کیا تیری شادی؟ یہ کب ہوا؟ کیسے؟ مطلب تو شادی کر رہا ہے؟ وہ بے حد پریشانی سے پوچھنے لگا، جیسے اس کی بات پر اسے یقین ہی نہ آیا۔ ہاں بالکل میں شادی کر رہا ہوں، وہ ہنوز اپنے کام میں متوجہ سے کہہ رہا تھا۔ آئی کانٹ بلیو، تو نے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، کس سے شادی کر رہا ہے؟ لڑکی کون ہے؟ وہ حیرت کا مجسمہ بنے سے سوال کر رہا تھا۔ میری پھپھو کی بیٹی ہے، جہاں فریال کا رشتہ ہوا وہیں میرا بھی ہو گیا۔ وارث سے کچھ چھپا ہوا تو تھا نہیں، وہ ان کے گھر آتا جاتا تھا، سو اس کی پھپھو کو بھی ٹھیک سے سمجھ گیا تھا۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا، ارم بھابی کی بہن ہے وہ بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یار تو وہاں شادی کیوں کر رہا؟ تو اپنی پھپھو کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا نا؟ وہ بے یقینی سے پوچھا تھا، جب وہ کندھے جھکا کر اپنی فائل اٹھاتا باس کے آفس کی طرف چلا گیا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کے ایپیسوڈ پہلی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔